الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جب وہ بولتا قرآن کی تفسیر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر پوچھتی ہے یہ دنیا حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر پوچھتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے دونوں عالم کا مقصود گر تجھے آرام ہے دونوں عالم کا مقصود گر تجھے آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے انتہائی قابل صد احترام علماء کرام قرائے عظام بالخصوص فخر ہزارہ خطیب مقتدام جناب حضرت مولانا امجد سعید قریشی صاحب حضرت مولانا ظاہر محمد شریفی صاحب حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اور جتنے علماء کرام یہاں موجود ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستو میں سب سے پہلے جناب حضرت مولانا طاہر شاہ صاحب جناب قاری امداد اللہ صاحب اور جناب مولانا عبید اللہ صاحب حفظہم اللہ تعالی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ فقیر کو اس بابرکت اس نورانی محفل میں مدعو کیا اللہ پاک میرا آنا ان کا بلانا اور جو کہیں جو سنے اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے محترم دوستو ایک دفعہ
ایک نواب صاحب اپنے غلام کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے. دوران سفر ایک جگہ مسجد آئی. غلام نے نواب صاحب سے کہا نواب صاحب اگر اجازت ہو میں نماز پڑھ لوں. نواب صاحب نے کہا جاؤ بھائی پڑھ لو. غلام اندر گیا نماز پڑھنے. کافی دیر ہو گئی. نواب صاحب نے باہر سے آواز لگائی بھائی سفر بہت طویل ہے باہر آ جاؤ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں. توجہ کیجئے گا. تو غلام نے اندر سے جواب دیا نواب صاحب یہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا. نواب صاحب کو اور غصہ آ گیا کہ ہمارے غلام کو کون باہر آنے نہیں دے رہا, بتاؤ کون تمہیں باہر آنے نہیں دے رہا. غلام نے کہا نواب صاحب جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے باہر آنے بھی نہیں دے رہا. میں اور آپ یہاں آئے نہیں, اللہ پاک ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں. میرے محترم دوستو, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ پاک فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ یہ قرآن بالکل سیدھی رہنمائی کرتا ہے. جو اس سے رہنمائی لینا چاہے وہ اس سے رہنمائی لے سکتا ہے, یہ اس کی بالکل سیدھی رہنمائی کرے گا. مثالیں بہت موجود ہیں, ایک مثال عرض کروں گا. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. چلتے ہیں الیاذ باللہ حضور کے قتل کے ارادے سے, راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. وہ پوچھتے ہیں عمر اس جلال میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میں اس آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے جا رہا ہوں جس نے مکہ کی دھرتی میں بڑا زور اٹھایا ہوا ہے. صحابی کہنے لگے انہیں تو بعد میں ختم کرنا, پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو. تمہارے بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کون؟ حضرت عمر فرماتے ہیں عمر. حضرت عمر کی آواز سن کر بہن اپنے خاوند سے کہتی ہے ہٹ جاؤ, آج بگڑا ہوا بھائی اپنے بہن کے دروازے پر آیا ہے. جس لہجے میں وہ گفتگو کرے گا, جس انداز میں وہ گفتگو کرے گا, میں بھی اسی انداز میں اس سے بات کروں گی. ہٹ جاؤ. توجہ کیجئے گا, بہن نے دوڑ کر عمر کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا, رب نے عمر کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا. اندر داخل ہوئے, پوچھا بہن سے بہن سنا ہے تم مسلمان ہو گئی ہو؟ بہن نے کہا جی ہاں. حضرت عمر نے کہا پوچھا بھی نہیں اور مسلمان ہو گئی؟ تو بہن کہنے لگی بھائی جان ذرا بتائیے, قریب المرد مریض کو اگر مسیحا مل جائے, متلاشی کو منزل مل جائے, بھٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے, بھائی جان قرآن پڑھ کر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لانا اگر جرم ہے تو میں 1000 بار اس جرم کا اعتراف کرتی ہوں, تو نے جو کرنا ہے کر لے. عمر جلالی تھا, بہن کو مارنا شروع کیا. بہن زمین پر گری, خون کا فوارہ نکلا, زمین میں لت پت خون سے بہن ہے. اپنے بھائی عمر کو مخاطب کر کے کہتی ہے عمر سن, جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے. تیرے رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے, میرے رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. اگر تو کفر کی یاری نہیں چھوڑ سکتا, میں محمد کی تابع داری نہیں چھوڑ سکتی. تجھے کفر کی طاقت پہ ناز ہے, مجھے مصطفیٰ کی صداقت پہ ناز ہے. ارے بھائی ہوش کے اندر آ, یہ جسم تیرے حوالے, دل مصطفیٰ کے حوالے. اس جسم سے خون تو نکل سکتا ہے, نور ایمان نہیں نکل سکتا. مانسیرا والو جملہ
کہتی ہے عمر سن، اگر تجھے ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے، مجھے مصطفیٰ کی موجوں پہ ناز ہے۔ جی ہاں، حضرت عمر فرماتے ہیں بہن تو میرے آگے نہیں بولتی تھی، آج تجھے کیا ہوا؟ تو بہن کہتی ہے بھائی جان عقیدہ توحید بولنے پر مجبور کرتا ہے، عقیدہ توحید بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، بہن سے کہا ذرا مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ بہن کہنے لگی نہیں، اسے پاکیزہ لوگ چھوتے پڑھتے ہیں، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے، بہن نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی وہل اتاک حدیث موسیٰ۔ پڑھتی پڑھتی جب اس آیت پر پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس آیت پر پہنچی، عمر کہتے ہیں بہن خاموش ہو جاؤ، مجھے لے چلو۔ ارے کہاں لے چلوں؟ وہاں لے چلو جہاں جبریل بھی دوستانو آ کر بیٹھتے ہیں، ارے وہاں لے چلو جن کے چہرے کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، عمر آیا شکار کرنے پر خود شکار ہو گیا، طالب دیدار ہو گیا، مصطفیٰ کی خدمت میں جانے کو تیار ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ قرآن کے در پر آنے والا، نبوت کے در پر آنے والا اگر چور ہے تو وہ چوکیدار بن گیا، اگر لٹیرا تھا محافظ بن گیا، رہزن تھا رہبر بن گیا، مفسد تھا مصلح بن گیا، بیکار تھا نیکوکار بن گیا، بے نمازی تھا تہجد گزار بن گیا، بزدل تھا بہادر بن گیا، مجاور تھا مجاہد بن گیا، بے نمازی تھا تہجد گزار بن گیا، عیش پرست تھا پوریا نشی بن گیا، وہ مسجد میں گیا نمازی بن گیا، قرآن اس نے پڑھا وہ قاری بن گیا، قرآن کے مطابق اس نے فیصلہ کیا، قرآن کے مطابق فیصلہ کیا، قاضی بن گیا، تلوار لے کر میدان میں گیا، غازی بن گیا۔ توجہ کیجئے گا، جملہ دینے جا رہا ہوں، تلوار لے کر میدان میں گیا، غازی بن گیا، قرآن کو پڑھا، قاری بن گیا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، صحابی بن گیا۔ جی ہاں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہی وجہ ہے کہ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شاطبیہ کے مقدمے میں فرماتے ہیں وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يُمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا۔ یہ ایک ایسا ہم نشیں ہے بہترین کہ اس کی باتیں اکتاہٹ میں نہیں ڈالتی، جو جتنا اس کو پڑھتا رہے گا اس کے جمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وَحَيْثُ الْفَتَى يَرْتَعُ فِي ظُلُمَاتِهِ من القبر یلقاہ صنم متحللا۔ امام شاطبی فرماتے ہیں کہ یہ قاری قرآن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، جس نے قرآن اپنے سینے میں حفظ کیا ہوا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، یہی قاری قرآن جب دنیا سے جائے گا اس کو قبر میں رکھا جائے گا، یہ قبر کے اندھیروں سے گھبرائے گا کہ ہر سمت ہر جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ امام شاطبی فرماتے ہیں وحیث الفتى یرتاع فی ظلماتہ من القبر یلقاہ صنم متحللا۔ یہی قاری قرآن قبر کی تاریکی میں جب اندھیرے سے گھبرائے گا، یہی قرآن اس سے سرسبز و شاداب روشنی بن کر ملاقات کرے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے، وقت چونکہ مختصر ہے، ہمارے پروگرام کا دوسرا موضوع سیرت مصطفیٰ ہے، علماء کرام موجود ہیں۔ سیرت تو ایسا موضوع ہے کہ آج تک کوئی اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکا، بلکہ ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے
کہ ساری دنیا کے سارے خطیب، سارے واعظ، سارے مقرر، سارے مصنف، سارے مؤلف، سارے قلمدان، سارے رائٹر، سارے مفسر، سارے محدث، سارے ادیب جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر محمد مصطفیٰ کی مدح سرائی کرنا شروع کر دیں، سیرت نگاری کرنا شروع کر دیں، تو سب تھک کر، ہار کر، شکست تسلیم کر کے اپنے ہاتھ باندھ کر وہی کچھ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جو ایک عربی شاعر نے 40,000 اشعار حضور کی شان میں لکھ کر یہی کہنے پر وہ مجبور ہو گیا، آقا تھکی ہے فکر رضا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا، مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا، مدح باقی ہے۔ یہ تو موضوع ہی ایسا ہے اور آقا کی ایک ایک ادا ہی سیرت ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، کہاں سے کروں، پوری توجہ کیجئے گا۔ اگر میں اس نبی کی سیرت پر بات کرنا چاہوں تو مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ میں جب عالم ارواح میں جاتا ہوں تو اللہ کے فرمان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اسی نبی کی عظمت اور رفعت کے ڈھنگے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں، میں عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا میں آؤں، عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر مچھلی کی زبان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر پہاڑوں کی چوٹی پر اسی پاک پیغمبر کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں، میں تورات کو کھولوں، اسی پاک پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں انجیل کو کھولوں، اسی پاک پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے۔ میں زبور کے صفحات کو کھولوں، اسی پاک پیغمبر کا احترام نظر آتا ہے۔ میں قرآن کی آیات کو کھولوں، اسی پاک پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں، میں دنیا میں آؤں، کلمہ پڑھوں، نام اسی کا نظر آتا ہے۔ کلمے کے بعد آذان کہوں، آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے۔ آذان کے بعد تکبیر کہوں، تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے۔ تکبیر کے بعد نماز پڑھوں، نماز میں بھی درود اسی کا نظر آتا ہے، سلام اسی کا نظر آتا ہے۔ نماز کے بعد میں دعا مانگوں، دعا میں بھی وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے۔ میں کوئی عبادت کروں، ذکر اسی کا ہے۔ کوئی ریاضت کروں، ذکر اسی کا ہے۔ کوئی اطاعت کروں، ذکر اسی کا ہے۔ قرآن کی تلاوت کروں، ذکر اسی کا ہے۔ مانسیرا والو، میں ایک قدم آگے چل کر کہتا ہوں، میں دنیا سے چلا جاؤں، مر جاؤں، میری نماز جنازہ میں بھی اسی پاک پیغمبر کا درود نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں، مجھے قبر میں رکھ دیا جائے تو قبر کے سوالات میں بھی مجھے اسی پاک پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں، میں قبر سے اٹھوں، عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں بھی اسی پاک پیغمبر کا پرچم مجھے لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں، میں حوض کوثر پر جاؤں تو حوض کوثر پر بھی اسی پاک پیغمبر کا جام جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں، پل صراط پر جاؤں، پل صراط پر بھی اسی پاک پیغمبر کی شفاعت برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں، میں در جنت پر جاؤں تو جنت کے ماتھے پر بھی اسی پاک پیغمبر کا نام چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ الغرض، میں جنت کی نہروں کی لہروں پر دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پر دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے غلماں کے سینوں پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پر دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں عرش و کرسی لوح و قلم کی چھبی پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پر دیکھوں۔ مانسیرا والو، جملہ ضائع نہ کرنا، یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص خاموش نہ رہے، بات سیرت مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ میں جدھر نظر دوڑا رہا ہوں مجھے ذکر مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں الغرض، تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک میں جدھر نظر دوڑاتا ہوں، ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو دوسری طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ جی ہاں، اس نبی کی سیرت پر ہم کیا بات کریں؟ بات ہوئی نبی کی سیرت کی، نبی کا حسن یہ بھی نبی کی سیرت ہے۔ اور میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ بول رہا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ میرے نبی تو ایسے حسین تھے، نہیں احسن تھے،
جمیل نہیں اجمل تھے، کامل نہیں اکمل تھے، کہ جس نے ان کو دیکھا وہ بھی ان کا دیوانہ، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی ان کا دیوانہ۔ توجہ کیجئے گا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے حسن کو پیدا کیا، اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا حضرت یوسف کو دیا، دوسرا ٹکڑا پوری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا شاہ جی وہ 99 حصے حسن کے کدھر گئے؟ شاہ جی نے لکھ دیا اللہ نے وہ سارے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ تو جس نے دیکھا وہ بھی دیوانہ، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی ان کا دیوانہ۔ توجہ کیجئے گا، حضرت حسان نے حضور کو دیکھا تھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور آپ سا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ شاہ جی فرمایا کرتے تھے حسان میں تیری جگہ ہوتا میں کہتا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ اے حسان تو کہہ رہا ہے میری آنکھوں نے آپ سا ہنسی نہیں دیکھا، عطاءاللہ ہوتا تو کہتا محبوب آپ سا ہنسی دنیا کی کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں کوئی آیا ہو حسان نے نہ پایا ہو، نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سا ہنسی دنیا کی کسی عورت نے جنا کی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے رب نے ہر عیب سے آپ کو مبرہ بنایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا، جیسی آپ کی منشا تھی رب نے آپ کو بنا دیا۔ حسان نے حضور کو دیکھا نہیں، امی عائشہ نے حضور کو دیکھا، حسان نے بھی دیکھا۔ امی عائشہ کہنے لگی لنا شمس وللآفاق شمس، لوگوں ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے۔ شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وہ شمسی تطلع بعد عشاء، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے۔ حضرت حسان نے حضور کو دیکھا تھا، کہنے پر مجبور ہو گئے لم یخلق الرحمن مثل محمدی، کہ حضور جیسا تو رب نے بنایا ہی نہیں، رحمان نے بنایا ہی نہیں۔ حضرت علی نے حضور کو دیکھا تھا، اس لیے کہنے پر مجبور ہو گئے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطد ولا بالسبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين اهداب الاشفار جليل المشاش والكتف اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كأنما ينحت في سبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة من رآه بداهة وفي رواية من رآه بديهة هابه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعده لم أرى قبله ولا بعده مثلا۔ لوگوں حضور کا حسن پوچھتے ہو، حضرت علی فرماتے ہیں ان کا تو حسن ایسا ہے جس نے اچانک دیکھا ہاں بہو وہ مرعوب ہو گیا ہے یہ اللہ کا نبی، اور جو آ کر مل گیا یقول ناعته لم ارى قبله ولا بعده مثلا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا انسان حسین نہ میں نے پہلے دیکھا ہے نہ میں بعد میں کہیں دیکھوں گا۔ حضرت علی نے حضور کو دیکھا تھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے اب آئیے ان کی طرف جنہوں نے دیکھا نہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا پر کہنے پر مجبور ہو گئے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ مولانا روم نے دیکھا نہیں تھا، حافظ شرازی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن کہنے پر مجبور ہو گیا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بات از خدا بزرگ دوئی۔ قصہ مختصر، حضرت شرازی
ساتھی نے دیکھا نہیں لیکن یہ کہنے پر مجبور ہو گیا. علامہ اقبال نے حضور کو دیکھا نہیں تھا پر وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن حضور کے روزے کو مخاطب کر کے حضرت شیخ العرب فرماتے ہیں چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, چمکتا رہے تیرے روزے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن کہنے پر مجبور ہو گئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بنانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا مولا, فقیروں کا مولا, ضعیفوں کا ملجا, یتیموں کا والی, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا, قبائل کو شیر و شکر کرنے والا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, مسحام کو جس نے گندن بنایا, کھوٹا اور کھڑا الگ کر دکھایا, زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا, بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا. اور پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی, آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے بخشے گا ہم کو پیالہ ہمارا نبی, ہم کو غم نہیں تاریکی یہ قبر کا, ہم کو غم نہیں تاریکی یہ قبر کا, بخشے گا ہم کو اجالا ہمارا نبی, اور جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن جنت کو مخاطب کر کے شیخ الہند فرماتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, مانسیرا والو دکھ ہوگا اگر خاموش رہے, کوئی خاموش نہ رہے. شیخ الہند کیا کہہ رہے ہیں, تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. نبی کی سیرت جس نے دیکھا, جس نے دیکھا وہ بھی ان کا دیوانہ, جس نے نہیں دیکھا وہ بھی ان کا دیوانہ. سیرت پر بات ہو رہی, علماء موجود ہیں. مناظر اسلام مولانا صفدر امین اکاڑوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بہاڑی کے علاقے سے مجھے خط آیا کہ حضرت ہمارے علاقے میں آج تک سیرت کانفرنس نہیں ہوئی, ہم بھی سیرت کانفرنس میں بیٹھے ہوئے, سیرت کانفرنس نہیں ہوئی, ہم چاہتے ہیں کہ اس بار ہو اور خطاب آپ کا ہو. حضرت فرماتے محبت برا خط دیکھ کر میں نے نیچے لکھ دیا کہ فلاں تاریخ فلاں دن میں آپ کے ہاں حاضر ہو جاؤں گا. چنانچہ فلاں تاریخ کو میں وہاں پہنچا, جو ہی اسٹیشن پر پہنچا لوگ میرے استقبال میں کھڑے تھے, انہوں نے مجھے سلام کر کے ہدیہ مجھے دیا اور کہا حضرت آپ یہیں سے چلے جائیں, ہم سیرت کانفرنس نہیں کروا سکتے. بھائی کیوں نہیں کروا سکتے, وجہ تو بتاؤ. حضرت ہمارے علاقے میں 90% قادیانی ہیں. انہوں نے کہا اگر سیرت کانفرنس ہوئی, خطاب ہوا, تقریر ہوئی, نہ تمہاری عزت محفوظ, نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ, اس لیے حضرت ہم یہ کانفرنس اور آپ کی تقریر نہیں کروا سکتے, آپ چلے جائیں. مولانا صفدر امین اکاڑوی رحمہ اللہ دیوبند کا فرزند تھا نا, وہ کہنے لگے اگر بات میری ہوتی یا آپ لوگوں کی ہوتی میں چلا جاتا, اب تو بات سرکار کی ہے, اب تو مسئلہ سرکار کا ہے, جلسہ بھی ہوگا, تقریر بھی ہوگی. بس مجھے یہ بتاؤ اس علاقے میں یا اس کے گرد و نواح میں کوئی با اثر غنڈہ بدماش رہتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں حضرت, یہاں تو نہیں, پاس علاقے میں نورا ڈاکو رہتا ہے, نورا ڈاکو, اس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. کہا چلو مجھے اس کے پاس لے چلو. چنانچہ جب
نورا ڈاکو کے پاس حضرت فرماتے ہم گئے تو نورا ڈاکو نے بہت سے مولوی دیکھ کر کہا خیر تے ہو آج سارے مولوی میرے کا کیوں آئے ہیں آپ؟ حضرت فرماتے میں نے نورے سے کہا نورے حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تم کچھ کر سکتے ہو؟ حضرت لکھتے ہیں میرا جملہ سن کر نورا بجلی کی طرح کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہا مولوی صاحب ڈاکو ضرور پر بغیرت نہیں، ڈاکو ضرور پر بغیرت نہیں، چلیے کیا کرنا ہے؟ کانفرنس ہے، میری تقریر ہے، آپ نے بس پہرا دینا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت لکھتے ہیں میں نے 2 گھنٹے تقریر کی، جلسہ ختم ہوا، نورے نے اعلان کیا جو مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی خیر نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، 6 ماہ بعد میں اپنے دفتر میں تھا، ایک شخص آیا، سر پر پگڑی، چہرے پر داڑھی، زبان پر درود۔ میں نے کہا جی کون؟ حضرت میں نورا ڈاکو، میں نورا ڈاکو۔ اور نورے یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ کہا لگا حضرت میں کیا کہوں؟ توجہ کیجئے گا مانسہرہ والو۔ نورا کہتا ہے حضرت آپ کے جلسے سے جب فارغ ہو کر میں گھر گیا تو جب میں گھر جا کر لیٹا، حضرت میں لیٹا نہیں، میرا مقدر جاگ گیا۔ اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، حضرت میرا مقدر جاگ گیا۔ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے کہا نورے میرا ماتھا چوما اور چوم کر کہا نورے تو نے حق ادا کر دیا، تیری اس ادا پر میں اتنا خوش، اللہ اتنا خوش کہ اللہ نے اس خوشی میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ جی ہاں، تو میرے محترم دوستو یہ سیرت کانفرنس یہ کوئی معمولی کانفرنس نہیں ہے، اس کو معمولی کانفرنس نہ سمجھا جائے۔ میرے محترم دوستو آخر میں صرف یہی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھیے ہماری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے، جب تک اس طریقے پر نہیں چلیں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف کی روایت جلد اول ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، حدیث نمبر 183 ہے۔ حضرت جابر راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ۔ ایک دن حضور تورات کا حضور تشریف فرماتے، حضرت عمر تورات کا ایک نسخہ لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ فقال یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ، حضور یہ تورات کا نسخہ ہے۔ فسکت، حضور خاموش ہو، جواب نہیں دیا۔ فجعل یقرأ، حضرت عمر نے وہ نسخہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سرخ انار حضور کے چہرے انور پر نچوڑ دیا۔ حضرت عمر پڑھی جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ حضرت ابو بکر بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال ابو بکر سکرت کا سوال کہ یا عمر ما ترى ما في وجه رسول اللہ، اے عمر تیری ماں تجھے روئے، کیا حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھ رہا؟ فنظر عمر الى وجه رسول اللہ، حضرت عمر نے جب حضور کا چہرہ دیکھا فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضور معاف کر دیں، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ راوی فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ سن، میں محمد اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آج موسیٰ آ جائیں
اور تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو مجھے چھوڑ کر، تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگلا جملہ خطرناک فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي وَفِي رِوَایَةٍ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي۔ کہا اے عمر یہ تو تورات ہے، اگر وہی آ جائے جس پر تورات اتری یعنی موسیٰ، وہ بھی اگر آج آ جائیں ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ کی کامیابی بھی محمد مصطفیٰ کے پاک طریقے پر چلنے میں۔ تو جب محمد مصطفیٰ کے طریقے پر موسیٰ آئے، ان کی کامیابی ان کے طریقے پر چلنے میں ہے، تو میں اور آپ تو بن مانگے آئے ہی مصطفیٰ کی امت میں ہے، کیا میری اور آپ کی کامیابی ان کے طریقے پر چلنے میں نہیں ہوگی؟ خود سوچیے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب تک نہیں ہوگی تب تک آدمی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی معنی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ جب کیا فرمایا اللہ نے، محبوب آپ اپنی زبان اتھر سے کہہ دیں کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے واقعی سچی محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے غلام بن جاؤ، میرے نوکر بن جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ اس نوکری کے صدقے تم سے بھی محبت کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح اتباع سنت نصیب فرمائے۔ اور ابھی یہاں ایک نعت خواں شعر پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے بات ذہن میں آئی، بس وہ کر کے ختم کرتا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، اتنا تو وقت دے دو۔ صحابہ کرام کے متعلق بات ہوئی، امی عائشہ کے حجرے کے متعلق شعر پڑھا گیا، علماء موجود ہیں، بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آج بھی لکھی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے روزے کے درمیان کا جتنا حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں سنانا کیا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے استاد صاحب مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث کے ساتھ سناتے تھے، وہ فرماتے تھے دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی قبر وہی بنتی ہے جہاں سے اس انسان کو بناتے ہوئے مٹی لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مردے کو دفناتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان کی قبر وہی بنتی ہے جہاں سے اس کو بناتے ہوئے مٹی لی جائے۔ توجہ کیجئے گا، ابو بکر و عمر کی قبر کہاں ہے؟ روزے میں۔ بولیے کہاں پہ ہے؟ اونچی آواز سے کہاں ہے؟ روزے میں۔ اور روزے کے متعلق حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا روزہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب ابو بکر و عمر کی قبر روزے میں بنی ہے، روزہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا ابو بکر و عمر کو بنایا بھی جنت کی مٹی میں، دفنایا بھی جنت کی مٹی میں، اور اللہ اٹھائے گا بھی جنت کی مٹی سے۔ اونچی آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ میں آخر میں پھر انتہائی مخدوم جناب مولانا طاہر شاہ صاحب، جناب قاری امداد اللہ صاحب، ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا، اور آپ لوگوں کا بھی انتہائی مشکور کہ آپ نے ہمیں سنا۔ اللہ پاک ہمارا یہاں آنا اور جو کچھ کہا گیا، اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انہی اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب تو جاتے ہیں می قدا سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ اب تو جاتے ہیں می قدا سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ اور جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اور جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔